شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ میری آج کی سٹوری پر جو لائکس ٹارگٹ ہے وہ 500 ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صبا عباس سے شیئر کر رہی ہیں۔ صبا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی امی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری امی فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھتی ہیں، ان کی روٹین ہے یہ۔ تو اپنی روٹین کے مطابق ایک دن وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھ رہی تھیں باہر صحن میں۔ تو ابو جو تھے وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو امی ایک دم سے کیا دیکھتی ہیں، ابو کمرے میں سے باہر نکلے ہیں اور آ کر انہوں نے امی کو سلام کیا ہے۔ امی نے ان کا سلام کا جواب دے دیا تو ابو واپس کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو امی نے یہ سوچا کہ میں اپنے لیے چائے بنا لیتی ہوں قرآن پاک پڑھنے کے بعد۔ تو ابو سے پوچھنے گئی کہ ان کے لیے بھی چائے بنا دیتی ہوں۔ جیسے ہی امی کمرے میں گئی، ابو وہاں پر نہیں تھے۔ یہاں تک کہ امی نے پورا گھر چھان مارا، ابو کہیں بھی نہیں تھے۔ تبھی باہر کا دروازہ کھلا گھر کا، تو ابو اندر آ رہے تھے۔ امی نے ابو سے یہ پوچھا، آپ کہاں تھے؟ آپ تو بھی گھر پر تھے۔ ابو نے یہ کہا، میں تو مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا اور مسجد سے واپس آ رہا ہوں، میں تو ابھی گھر آ رہا ہوں۔ تو امی نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے تو ابھی آ کر مجھے کمرے میں سے سلام کیا تھا اور آپ واپس کمرے میں ہی چلے گئے تھے، تو میں اپنے لیے چائے بنانے لگی تھی، تو میں نے یہ سوچا میں آپ سے بھی پوچھ لوں۔ ابو کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہی بزرگ ہوں گے، آپ قرآن پاک پڑھی تھی اس لیے وہ آ کر آپ کو سلام کر کے گئے ہیں۔ ہم لوگوں کے گھر میں ایک نیک بزرگ کا بسیرا ہے، جب بھی کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے وہ ان کو اکثر نظر آتے ہیں اور ان کو آ کر سلام کرتے ہیں۔ وہ بزرگ ہم لوگوں کے گھر سے نکل کر سامنے والوں کے گھر جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایک مخصوص راستہ ہے، یا وہ ہم لوگوں کے گھر آتے ہیں یا سامنے والوں کے گھر آتے ہیں۔ جو سامنے والے ہیں ان کے بیٹے نے بھی، ان کے بچے نے بھی ان کو دیکھا ہے، اور اس نے باقاعدہ اپنی امی کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ سامنے والوں کے گھر سے ایک بزرگ بابا جی نکلے ہیں اور وہ ہم لوگوں کے گھر تک آ کر غائب ہو گئے ہیں۔ اکثر وہ اپنے ہونے کا احساس ہمیں دلاتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب ہم لوگوں نے کسی سے اس بات کی تصدیق کی تھی، کسی سے پوچھا تھا صاحب المستی سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک نیک جن ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جب کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو آ کر سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو صبا عباسی نے شیئر کی۔ بہت شکریہ صبا عباسی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پریانکا نائک شیئر کر رہی ہے انڈیا سے۔ پریانکا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ ایک ٹیکسی ڈرائیور انکل کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انکل کہتے ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کچھ پیسنجرز کو ڈراپ کرنا تھا بس اسٹیشن پر، تو میں ان کو ڈراپ کر کے واپس آ رہا تھا۔ رات کا ٹائم تھا، کافی زیادہ سنسان راستہ تھا جس راستے سے میں گزر رہا تھا۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دم سے مجھے سڑک کے درمیان بالکل کارنر پر ایک عورت نظر آئی اور اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ جب میں رکا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یہاں سے تھوڑی ہی دور میرا گھر ہے، آپ مجھے لفٹ دے دیں، مجھے گھر جانا ہے، رات کا ٹائم ہے، میری مدد کریں، میں یہاں پر اکیلی ہوں اور کافی دیر سے انتظار میں کھڑی ہوئی ہوں کہ کوئی سواری آ جائے۔ انکل نے یہ کہا کہ یہ اکیلی عورت ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ انکل نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بتا دیں آپ کا گھر کہاں پر ہے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس عورت نے یہ کہا، میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور آپ کو راستہ سمجھا دیتی ہوں۔ انکل نے اس کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی اس نے راستہ سمجھانا شروع کر دیا۔ انکل کہتے ہیں وہ پتہ نہیں مجھے کون کون سے راستوں پر لے گئی۔ رات بھی کافی زیادہ ہو رہی تھی، اب مجھے بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے بھی اپنے گھر جانا ہے، آپ مجھے بہت دور لے آئی ہیں، آپ یہیں پر اتر جائیں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ جس پر اس عورت نے یہ کہا، بس اب تو میرا گھر بالکل پاس ہے، تھوڑا سا ہی دور ہے، تو آپ مجھے میرے گھر ہی چھوڑ دیں۔ انکل نے پھر گاڑی چلانی شروع کر دی۔ تبھی ایک دم سے انکل کیا دیکھتے ہیں، ایک ویران سا راستہ ہے، ایک ویران سی جگہ ہے جس کی ایک طرف درخت ہے اور دوسری طرف جب انکل نے لائٹ میں دیکھنا چاہا تو
تو بہت بڑا قبرستان تھا۔ وہ عورت اس قبرستان کے پاس اتر گئی اور جیسے قبرستان کے پاس پہنچی تو ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے ایک بچہ آ گیا اور آ کر اس کو یہ کہتا ہے، امی آپ اتنی دیر سے کہاں تھیں، آپ کھانا لے کر آئی ہیں؟ تبھی اس عورت نے، جس کا چہرہ ایک دم سے بہت زیادہ خوفناک ہو گیا، بہت زیادہ ڈراؤنا چہرہ ہو گیا، اس بچے کا چہرہ بھی بدل گیا اور ان لوگوں نے انکل کی طرف اشارہ کیا کہ یہی تو ہمارا کھانا ہے۔ جب انکل نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، انہوں نے اونچا اونچا اللہ کا نام لینا شروع کر دیا اور گاڑی کو وہاں سے بھگانا شروع کر دیا۔ انکل جب گھر واپس آئے تو ان کو بہت سخت بخار تھا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ تبھی انکل نے یہ سارا معاشرہ اپنے گھر والوں کو بتایا۔ پھر اگلے دن وہ جو انکل تھے، ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر یہ ساری بات بتائی۔ تو وہ جو اللہ والے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھی، وہ کوئی چڑیل تھی جو آپ کی گاڑی میں انسانی روپ لے کر بیٹھی تھی۔ وہ آپ کو کھانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ آپ کو لے کر قبرستان تک گئی تھی۔ آپ کی قسمت اچھی ہے جو آپ گاڑی سے باہر نہیں تھے اور اس کے حملے سے اس طرح سے بچ گئے۔ انکل کہتے ہیں دوبارہ کبھی بھی میں دیر رات کے کسی ویران راستے سے نہیں واپس آتا، اور وہ یہ میسج بھی دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ رات کو کسی بھی ویران راستے سے گزر رہے ہوں تو راستے میں آپ کو کوئی بھی مدد کے لیے بلائے تو پہلے تصدیق کر لیا کریں کہ جس کی آپ مدد کرنے جا رہے ہیں وہ سچ میں انسان ہے یا انسان کے روپ میں کوئی اور مخلوق، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے ہم لوگوں کے سامنے آنے والا کوئی نارمل انسان ہے یا انسان کے روپ میں کوئی اور مخلوق جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح سے ٹریپ کرتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پریانکا نائک نے شیئر کی۔ بہت شکریہ پریانکا نائک آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فاروق شیئر کر رہے ہیں۔ فاروق کہتے ہیں میں لیہ بکھر سے تعلق رکھتا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ابو کی زندگی کی، جس کو سن کر ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج سے 22-23 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ بالکل چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ میرے ابو کو جاب ملی، ایک پولیس ٹریننگ سینٹر تھا، شہر سے کافی دور تھا، وہاں پر ان کو جاب مل گئی، وہ وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے اس سارے وہ جو ٹریننگ سینٹر تھا وہاں کی حفاظت کرنی ہوتی تھی اور وہاں پر ایز اے سیکیورٹی گارڈ اور واچ مین سارا کام وہی دیکھتے تھے۔ وہ وہاں پر چلے گئے، وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ ہفتے بعد وہ گھر آ کر ہم لوگوں کو مل جایا کرتے تھے۔ ابو بتاتے ہیں ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تھا تو آج سینٹر بالکل خالی تھا تو میں وہیں پر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مین گیٹ والی طرف تھا تو ایک دم سے بالکل جو سینٹر کی بیک سائڈ تھی وہاں پر کافی زیادہ بڑا جنگل کا حصہ تھا، ویران جگہ تھی ساری۔ وہاں سے ان کو کسی عورت کی اونچی اونچی چلانے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ یہاں پر تو دور دور تک نہ کوئی آبادی ہے، نہ ہی یہاں پر کبھی لوگ آتے ہیں، تو پھر یہ کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ابو نے جب وہ آوازیں بہت زیادہ پاس سے سنی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس گن بھی ہوتی تھی تو میں آوازوں کے تعاقب میں اس جنگل کی طرف چلنے لگ گیا۔ چلتے چلتے میں بالکل اتنا وہ گھنا آگے جنگل تھا، بہت بڑے بڑے درخت تھے، جھاڑیاں تھیں، کچا سا راستہ تھا، میں وہاں پر اس کے اندر چلا گیا۔ میں اس راستے پر چلتا جا رہا تھا اور وہ آوازیں مسلسل مجھے آ رہی تھیں، یہاں تک کہ میں نے آوازیں بھی دیں اور پوچھا کہ یہاں پر کون ہے، کون چیخ رہا ہے اس طرح سے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ابو کہتے ہیں تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، بالکل سامنے ایک بہت بڑا پرانا سا کنواں تھا بالکل اس جنگل میں۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں اس کنویں کے پاس گیا ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ آوازیں جو ہیں کسی عورت کی چیخنے کی اسی کنویں کی طرف سے آ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں کنویں کے پاس کھڑا ہوا وہ بالکل ویران سا کنواں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ ابو نے بھی وہ جگہ پہلی دفعہ ہی دیکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کنویں کی دیوار کے پاس ہی ہاتھ رکھ کر میں اندر جھانک کر دیکھنے لگا تو ایک دم سے میرے ہاتھ کے اوپر ایک بہت کالے رنگ کی بہت گندی سی چھپکلی آ کر میرے ہاتھ کے اوپر اس طرح سے آئی جیسے وہ دیوار پر تھی اور میرے ہاتھ کے اوپر آ گئی۔ ابو کہتے ہیں میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ زہریلی اور گندی سی چھپکلی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ابو نے ہاتھ پیچھے کیا وہ بھی کنویں کی دیوار کے اوپر ہی تھی۔ ابو کہتے ہیں میں نے جلدی سے پاؤں میں سے جوتا اتارا اور اس کو مارنے لگا کہ اگر یہاں پر کوئی اور آئے تو یہ کسی کو کاٹ نہ لے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو زور سے جوتا بھی مارا، مجھے یاد ہے میں نے اسے زور سے جوتا مارا اور ایسا لگا کہ جیسے اس کو لگا بھی، لیکن وہ مری نہیں اور وہ ایک دم سے
کنویں کی طرف اس نے، جیسے وہ کنویں کے اندر وہ چھپکلی گری ہے، کہتے ہیں کہ جب وہ چھپکلی کنویں کے اندر گری وہ جوتا لگنے سے، تو مجھے اس طرح سے آواز آئی جیسے کنویں میں کوئی بہت بھاری چیز گری ہے، جیسے باقاعدہ کسی نے کنویں میں چھلانگ لگائی ہے۔ ابو کہتے ہیں وہ اتنا عجیب منظر تھا، وہ اتنا، میں حیران ہوا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، ایک چھپکلی کی آواز ایسے کیسے آ سکتی ہے۔ ابو نے بھاگ کر فوراً جب اوپر کنویں سے دیکھا جا کر، تو وہ کہتے ہیں مجھے کنویں میں باقاعدہ سر کے بال، کسی عورت کے کھلے ہوئے بال نظر آئے، اور ایسا لگا کہ کسی عورت نے کنویں کے پانی کے اندر اپنا سر کیا ہے، اس کے بال کنویں کے پانی میں تیر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، انہوں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا، بہت زیادہ ڈر گئے، اور ان کو اپنی بیک سائڈ سے بہت زیادہ چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ابو کہتے ہیں میں نے وہاں پر اپنے سینٹر میں آ کر ہی میں نے سانس لیا، میں نے فوراً سے دروازہ بند کیا، اپنے کمرے میں گیا، جا کر وہاں پر پانی پیا، اور میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک دو اور بھی سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے، وہ کھانا لینے گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئے تو جب ان لوگوں نے مجھے دیکھا، وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، اور میں ڈر کے مارے دروازہ نہیں تھا کھول سکتا، جو کچھ میں دیکھ کر آیا تھا۔ پھر بھی میں نے پوچھ کر دروازہ کھولا۔ جب انہوں نے میری حالت دیکھی، میرے اڑے ہوئے رنگ دیکھے، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ یہاں پر جنگل میں ایک بہت بڑا کنواں ہے، اور وہاں پر یہ سب ہوا ہے، یہاں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھے ان کا یہ کہنا تھا یہ چیخنے کی آوازیں تو اکثر رات کو ہم لوگ بھی سنتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو اس لیے نہیں جاتے کہ شاید کوئی جنگلی جانور ہو، اکثر ڈراؤنی آوازیں آتی رہتی ہیں، یا کوئی اور مخلوق نہ ہو، تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ؟ ابو کہتے ہیں اب اتنے پاس سے وہ آوازیں آ رہی تھی، اور باقاعدہ کوئی عورت چیخ چلا رہی تھی، میں تو صرف دیکھنے گیا تھا کہ وہاں پر کون ہے، اور وہاں پر میں نے ایک بہت زیادہ عجیب و غریب چھپکلی دیکھی، اس کو مارنے لگا تو وہ کنویں میں گری، اور اس کی گرنے کی آواز ایسی تھی جیسے کسی نے باقاعدہ چھلانگ لگائی ہے۔ وہ لوگ ہنسنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تمہیں کوئی وہم ہوا ہے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بہت زیادہ پریشان تھے، یہاں تک کہ ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، ان کو بخار بھی ہو گیا۔ ابو بتاتے ہیں ان کو اس طرح سے فیل ہو رہا تھا ان کا جسم بہت بھاری ہو گیا، کندھے بہت بھاری ہو گئے تھے، سر بہت بھاری ہو گیا تھا، ایسا فیل ہوتا تھا کسی نے ان کا سر پکڑ لیا، جیسے بار بار اپنے سر پر ہاتھ بھی مارتے تھے۔ وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے ابو سے یہ کہا کہ تم کمرے میں آرام کرو، ہم لوگ باہر ہی ہیں۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی، مغرب کے بعد شام ہو گئی۔ اب وہ ٹریننگ سینٹر کافی بڑا تھا، کافی وہاں پر لائٹس بھی تھی، سیکیورٹی سسٹم بھی تھا۔ ابو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو کمرہ تھا وہ ایک کونے میں ہوتا تھا، سینٹر کے بالکل ایک سائڈ پر ہوتا تھا، باقی وہاں پر اور بھی کمرے تھے جہاں پر اکثر جب کوئی آتے تھے وہاں پر ٹریننگ کے لیے تو ان کو بھی رکھ لیا جاتا تھا اگر کسی کا وہاں پر سٹے ہوتا تھا تو۔ ابو کہتے ہیں مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے کی جو کھڑکی ہے اس کھڑکی کو باقاعدہ کسی نے کھولنے کی کوشش کی ہے، جیسے کوئی دھکیلتا ہے باہر کی طرف سے۔ ابو اٹھے اور ابو نے کھڑکی کو کھول کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی موسم ایسا تھا کہ کوئی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو یا آندھی طوفان ہو۔ لکڑی کی وہ کھڑکی تھی، ابو نے وہ کھڑکی کھول دی۔ ابو کہتے ہیں جیسے میں آ کر لیٹا مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ میری کھڑکی کے باہر سے کوئی گزر کے گیا ہے۔ ابو کو لگا شاید کہ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ ہوں گے، ادھر ادھر کہیں چل پھر رہے ہوں گے۔ ابو کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میں کھڑکی کی طرف دیکھنے لگ گیا تو ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے میری کھڑکی جو ہے اس کے نیچے سے کوئی جیسے بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، باقاعدہ ایک سر سا مجھے نظر آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ وہ وہی عورت تھی، اس کے بہت لمبے لمبے بال تھے، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، آنکھیں جو تھیں وہ چمک رہی تھیں، اور چہرہ جو تھا وہ ایسا تھا جیسے جلا ہوا ہے، بہت ڈراؤنا چہرہ تھا، اور زبان اس کی ایسی تھی جیسے وہ بار بار زبان باہر نکال رہی تھی جیسے چھپکلی کی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ ابو کہتے ہیں میں نے وہ خوفناک چیز دیکھی۔ ابو چیخنے لگے، ان کی چیخنے کی آوازیں سن کر وہ سیکیورٹی گارڈ اندر بھاگے۔ ابو نے انہیں یہ بتایا کہ وہاں پر کھڑکی میں نے ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی مخلوق دیکھی ہے، اس کی بہت لمبی زبان تھی اور وہ بار بار باہر نکال رہی تھی، اس طرح سے باہر نکال رہی تھی جیسے چھپکلی زبان باہر نکالتی ہے۔ یہ وہی تھی جو میں نے کنویں میں دیکھی تھی۔ وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھے فوراً سے کھڑکی پر گئے، ان لوگوں نے جھانک کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تم بہت زیادہ اس چیز کو سوچ رہے ہو، تم اس لیے ڈر گئے ہو، تم صبح اپنے گھر واپس چلے جاؤ، تمہاری طبیعت بہت خراب ہے۔ ان لوگوں نے کھڑکی بند کر دی، کمرے کی لائٹ بھی جلا دی، اور ابو سے یہ کہا کہ تم سو جاؤ۔ وہ پھر باہر چلے گئے، کمرے کا دروازہ ان لوگوں نے بند کر دیا اور لائٹ جل رہی تھی۔
ابو کہتے ہیں میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، ادھر کرسی بھی پڑا تھا، زندگی میں کبھی میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا تھا، یہ جو سب ایک دم سے ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ابو کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر ہوئی تو ابھی میں سویا ہی تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا میرے کمرے کی لائٹ کسی نے آف کی ہے، سوئچ بند ہونے کی مجھے آواز آئی۔ پھر ان کی جب آنکھ کھلی تو کمرے میں بالکل گھپ اندھیرا تھا، اور ابو کہتے ہیں بالکل اپنے بستر کے پاس ان کو کوئی کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ابو نے جب اس کو دیکھا، ابو نے اونچی اونچی کرسی پڑھنا شروع کر دی اور کمرے سے باہر بھاگے۔ جیسے کمرے سے باہر بھاگے وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ ساری رات وہ بے ہوش رہے۔ صبح وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھے ابو کو گھر چھوڑ گئے اور آ کر ساری بات بتائی۔ جب ابو گھر آئے بھی تو تھے اور تب بھی وہ بے ہوش ہی تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کہاں پر ہیں، وہ ایک بکھلائے ہوئے تھے، ہم لوگوں کو پہچان بھی نہیں رہے تھے، ان کی ایک دم سے یہ حالت ہوگی۔ امی بھی بہت رو رہی تھی، ہم سب لوگ بہت زیادہ رو رہے تھے، میرے ماموں وغیرہ بھی سب آ گئے۔ تو جب دادی اماں لوگ بھی آ گئے، دادی اماں نے دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی ہوائی چیز کا، کسی غیر مرئی مخلوق کا اثر ہوا ہے، اس کی حالت عام نہیں، اس کی آنکھیں بھی عام نہیں ہیں، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ دادی اماں نے جب ابو کی حالت دیکھی تو دادی اماں نے یہ کہا کہ ان کو ایک سید پیر صاحب ہیں، ان کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ یہاں تک کہ دادی اماں اس گاؤں کو بھی جانتی تھی۔ پھر میرے چاچو ماموں سب لوگ ابو کو لے کر وہاں پر چلے گئے جہاں پر وہ سید صاحب کا گاؤں تھا، ان کا باقاعدہ دربار بھی تھا۔ جب وہاں پر لے کر گئے تو ابو کو انہوں نے دم کیا، پڑھائی کی، کچھ پانی بھی دم کر کے پلایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا دماغ کسی چڑیل نے پکڑا ہوا ہے، یہ کسی ایسی جگہ پر گیا تھا جہاں پر چڑیل کا بسیرا تھا۔ انہوں نے جب ابو کو دم کیا تو اس کے بعد ابو کو تھوڑا سا ہوش آ گیا، ابو نے انہیں ساری بات بتا دی۔ ابو کی آنکھیں اس وقت بھی بہت زیادہ ریڈ رہتی تھیں۔ پھر وہ جو سید صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو 7 جمعرات لگاتار آپ لوگوں کو لانا پڑے گا دم کروانے کے لیے، تعویذ بھی دیے، 7 جمعرات لگاتار وہ دم کروانے بھی جاتے رہے۔ ابو کی ان دنوں میں حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے، کبھی یہ کہتے تھے کہ مجھے چھپکلی سے بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے تھے، جہاں کہیں بھی چھپکلی نظر آتی تھی تو وہ اٹھ کے بھاگ جاتے تھے، چیخنے لگ جاتے تھے۔ بہت زیادہ ہم لوگوں نے ٹف ٹائم دیکھا۔ ان کو ٹھیک ہوتے ہوتے بھی تقریباً 1-2 سال لگ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ نارمل ہونا شروع ہو گئے، پھر 5 وقت کی نماز شروع کر دی، قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کافی عرصہ وہ ٹھیک رہے۔ پھر کبھی کبھی ان کے اوپر وہ کنڈیشن آتی تھی مخصوص، کبھی کچھ تاریخی ہوتی تھی تو ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ پھر وہ ایک اور سید صاحب تھے، ان کے پاس گئے، جب دوبارہ سے ان کی وہ حالت ہونے لگ جاتی تھی تو پھر انہوں نے بھی ان کو کچھ تعویذ دیے تھے، اور کچھ تعویذ انہوں نے دیے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان تعویذوں کو جا کر کسی کنویں میں پھینکنا ہوگا، لیکن ابو کو ساتھ نہیں لے کر جانا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے کوئی کنواں ڈھونڈا ایسا جو کسی ویرانے میں کنواں ہو اور اس کو کوئی استعمال نہ کرتا ہو، وہاں پر جا کر وہ تعویذ پھینکے۔ اس کے بعد میرے ابو بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ ابو نے جب ہمیں یہ سٹوری سنائی تھی، جب ہم لوگ یہ سٹوری سنتے تھے تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے تھے، ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی تھی۔ یہ میرے ابو کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فاروق آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص سے احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ انڈیا سے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں محنت مزدوری کیا کرتا تھا تو میرا ایک دوست تھا، وہ میرا بہت زیادہ ساتھ دیتا تھا، میرے پاس کوئی بھی سواری نہیں ہوتی تھی تو وہ مجھے بائک پر میری شاپ پر چھوڑ بھی دیا کرتا تھا اور واپسی پر لے بھی لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے دوست نے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ آج میں دیر سے آؤں گا، مجھے کوئی کام ہے تو تم فلاں جگہ پر آ جانا، میں تمہیں وہاں سے پک کر لوں گا۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ اپنے دوست کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ کافی دیر اس نے وہاں پر اس کا انتظار کیا لیکن اس کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ اسی روڈ پر چلتا چلتا کافی آگے نکل آیا۔ وہاں پر ایک طرف کوڑے کا بہت بڑا ڈھیر تھا، وہاں پر وہ کیا دیکھتا ہے، ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، اس نے برقع پہنا ہوا ہے اور اس کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلاتی ہے اور آ کر یہ کہتی ہے کہ میری مدد کر دو، میں کافی دیر سے یہاں پر کھڑی ہوں، مجھے تھوڑا سا یہ سڑک کراس کروا دو، میرے سے سڑک کراس نہیں ہو رہی۔ بوڑھی سی کوئی عورت تھی۔ جیسے ہی ابو نے اس کو دیکھا، ابو نے اسے یہ کہا کہ تم یہاں پر اس کوڑے کے ڈھیر پر کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے اس آدمی سے یہ کہا کہ
میں یہاں پر کوڑا پھینکنے آئی تھی۔ جیسے ہی وہ عورت چلنے لگی، اس کے پاکٹ میں سے ایک پرچی زمین پر گری۔ اس آدمی نے اس پرچی کو اٹھا لیا اور اس کو سڑک کراس کروا دی۔ جب اس نے وہ پرچی کھول کر دیکھی تو اس کے اوپر کسی خاندان کا نام لکھا ہوا تھا، لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر جادو کے کچھ منتر لکھے ہوئے تھے، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو اس طرح سے نقصان پہنچایا جائے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں فوراً سے ایک اس کے جاننے والے کوئی عامل تھے ان کے پاس گیا، ان کو جا کر وہ پرچی دکھائی۔ وہ جو عامل تھے جب انہوں نے وہ سلپ دیکھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی عورت تھی جو کسی خاندان کے اوپر کوئی کالا جادو کا عمل کر رہی تھی، باقاعدہ وہاں پر کوڑے کے ڈھیر کے پاس کھڑی ہو کر جادو کا عمل کرتی تھی اور وہاں پر یہ منتر پڑھ کے ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہی تھی۔ پھر اس نے وہ جو پرچی تھی، وہ جو نام تھے، وہ جو عمل تھے، ان کے اوپر کچھ لکھ کر اس نے یہ کہا کہ میں ان کو کاٹنے کی کوشش کروں گا، اور وہ جو آدمی تھا وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ کہتا ہے اگلے دن وہ آدمی دوبارہ وہاں پر گیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں وہاں پر جا کر دیکھوں گا، اگر آج وہ عورت وہاں پر ہوگی تو اس کو پولیس کے حوالے کر دوں گا کہ یہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ کافی دیر وہاں پر گیا لیکن اس کو کوئی عورت نظر نہیں آئی۔ تبھی وہ کہتا ہے اسی کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے کسی نے میرا نام لینا شروع کر دیا، کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ میرا نام یہاں پر کون لے رہا ہے۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، اسی کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے بہت زیادہ گندی اسمیل بھی آ رہی تھی، اور وہاں پر بہت زیادہ عجیب و غریب کوئی سایہ سا تھا جو بار بار اس کوڑے کے اوپر تھا اور میرا نام بھی لے رہا تھا۔ وہ آدمی بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب گھر واپس آیا تو گھر والوں کو آ کر یہ بات بتائی۔ دوبارہ سے وہ جو عامل تھے ان کے پاس گیا، اس عامل نے اس کو دم کیا اور یہ کہا کہ اب دوبارہ اس جگہ پر مت جانا، اس عورت نے وہاں پر کالے جادو کا عمل کیا ہے، اب اس جگہ پر بہت زیادہ جنات کا اثر ہے، اگر تم وہاں پر جاؤ گے تو وہ تمہارے پیچھے بھی پڑ جائیں گے۔ یہ بات اس آدمی نے اپنے دوست کو بھی بتائی۔ اس نے اس کو یہ کہا کہ تم کبھی بھی اس طرح سے کسی کے پیچھے مت جانا، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ جس جگہ پر ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پر کسی کے ساتھ کیا ماجرا ہو جائے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ اس نے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmil57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی سٹوریز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ان سے کوئی نہ کوئی میسیج ضرور ہوتا ہے، ان میں کوئی لیسن ہوتا ہے، اس کو ضرور پک کیا کریں اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔